انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین محبوب جی یہ دا معنی کی حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی معنی کیا ہوگا لا نبی بعدی حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی میرے بعد دین مکمل ہو چکا ہے کیا معنی دین مکمل ہو چکا ہے جدو دین کامل مکمل ہو چکا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں تاجدار ختم نبوت ہون قیامت تک جیڑا کوئی بندہ ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے نواں کم کرے گا جیڑا حضور نے اور حضور دے صحابہ نے نہیں کیتا انہوں بدعت کیا جاندا ہے بدعت کیوں ہے قیامت تک نیا عمل اسی واسطے کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جدوں سن لوگ آندے نے تسی کل ساتواں چلی سوائے قبر دے اذان ایسا چلی سوائے سارے کم رسومات کیوں نہیں کرنے یہ دا ایک کوئی جواب ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیڑا کم حضور نے نہیں کیتا انہوں نے ثواب سمجھ کے کرنا ہے تے ختم نبوت دے منافی ہے ختم نبوت دا تقاضا ہے کل بدعت ضلالہ کل بدعت ضلالہ یہ عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا ہے کل بدعت ضلالہ ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت قرآن کی آندہ فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنی وسراجا منیرا اتنا پیار نال اینی محبت نال ختم نبوت دا نعرہ لگاؤں تاکہ مرزے مل کے ایک اور درخواست دیں تے اور ٹھنڈ پوے پھر اور ازی انہوں نے بورتا داگیے پھر اور درخواست دیں اور درخواست دیں دے تھک جانا سی ختم نبوت دا نعرہ لاندے نہ تھکیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خطاب فرماتے ہیں ترجمان مسلک اہل حدیث خطیب انقلاب خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صاحب صدر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست
کانفرنس دا عنوان سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عظمت صحابہ. یہ ہے آج کے اس پروگرام کا عنوان. اجماع ہے اس بات پہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول. نبوت آپ پہ ختم ہو چکی. آپ کی نبوت، رسالت، اطاعت، شریعت قیامت تک جاری رہے گی. جو اس اجماع امت کا انکار کرے سیدھے ہو جائیں گے. تسی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ، بچیاں نو تھوڑا جا پیچھے کر لو. جی میں نماز خیال کر دے ہو نا بچے پہلی صف نہ کھلون، ان یار تقریری چی مہربانی کر لیا کرو. تسی نیڑے ہو جاؤ، بزرگ نیڑے ہو جاؤ تو بچیاں نو پیچھے کر. کیوں نہ دی عادت ہے بولی رکھ دیں عمران خان دی طرح، انہاں نہیں چوپ کرنی. تسی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ نیڑے. انہاں جان دیو عمران خان نے اعلان کیتا ہے با جیلاں بھار دیو. انہاں جان دیو. تسی نیڑے آ جاؤ ماشاء. ختم نبوت دا عقیدہ ضروریات دین اچ داخل. کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول منن تو بعد بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آخری رسول نہ من. جی میں رسول اللہ مننا ضروری ہے، یہ میں آخری رسول مننا بھی ضروری. نبی علیہ السلام نے اس عقیدے نو کئی مرتبہ بیان فرمایا اور امت کو اس بات تو خبردار کیتا سی کہ میرے بعد 30 یا اس تو بھی زیادہ دجال کذاب آنگے جڑے کہنگے کہ اسی نبیاں. یاد رکھے آجے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. آپ نے خبر دے دی. یہ ہے آپ تا اس امت پر احسان عظیم کہ پہلے اطلاع فرما دیتی ہے کہ میرے بعد 3 تو زیادہ 3 یا اس تو بھی زیادہ آنگے اور کہنگے. دعویٰ ہوئے گا کہ اسی نبی. یاد رکھے آجے کہ میرے بعد نبوت ختم، نبی نہیں آئے. جڑا بندہ نبی ہون دا دعویٰ کرے اس دا دعویٰ ہی اس دے کفر دی اور ارتداد دی دلیل ہے. بلکہ علماء امت نے یہ بات بھی لکھی کہ جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے. توڑی توجہ ہے ماشاء؟ ہاں توجہ فرماؤ. توڑی تاریخ مک گئی ہے، 12 ہو گئے، 4 علی گلتے مک گئی، وعدہ پورا ہو گیا. ہونا کہ میری مرضی ہے بھاویں میں تقریر کرا یا نہ کرا. یعنی توڑی جڑی تاریخ تو سا لئی آئی وہ مک گئی.
توجہ کر سو تو چند گزارشات عرض کرنا. جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے وہ کہے کہ میں نبی ہاں، دوسرا بندہ او دا دعویٰ سنن تو بعد او دے کولو دلیل منگے اس نیت اور ارادے نال، یار یہ دے کولو دلیل پوچھئے کہ تے ہوئے ہی نہ، یہ جو کہندہ پہ ہے کہ میں نبی ہاں تے یہ کہتے ہوئے ہی نہ، یہ دے کولو دلیل منگی. ایک ہوندی ہے دلیل منگنا اس واسطے کہ انہوں ذلیل کرن لئی، انہوں رسوا کرن لئی، انہوں جواب دین لئی، انہوں لا جواب کرن لئی، او دے جھوٹ نو واضح کرن لئی. یہ دا جواز تے علماء امت نے بیان کیتا ہے. لیکن جیڑا اس ارادے اور نیت نال دلیل منگے کہ کتے ہو سکتا ہے یہ نبی ہوئے نا، جیڑا دلیل منگے وہ بھی مسلمان. تھوڑا جا اور نیڑے ہو جاؤ، تو قریب قریب ہو جاؤ نا، بہت فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. قریب ہو جاؤ. تو انہوں ہوندہ کی ہے، تو میری بولی نہیں سمجھتے پہ، میں تو انہوں کہہ رہے ہاں پنجابی جانتا پہ ہاں، بس میرے نیڑے آ جاؤ. جی نہ سمجھتے تو میں انگریزی دسا، قریب قریب ہو جاؤ. ماشاء اے گیپ پورا کرو، اے میں نے بڑی تکلیف دے رہا ہے گیپ. جیڑا دلیل منگے، دلیل منگن آلا بھی بندہ مسلمان. جدو یہ طے ہو چکا ہے، دو چار گلہ تے ذرا تسا غور کرنا. میں آج بالکل ٹھیٹ پنجابی تقریر کرنی، کیونکہ میں کئی دنوں تو اردو کر کر کے نہ تھک ہویا. میرا دل کرتا ہے میں اپنا پرانا ذائقہ ذرا پورا کر پنجابی والا. جیڑا بندہ دعویٰ کرے، جیڑا اس کو اس نیت نال دلیل منگے کہ کتے ہوئے ہی نہ، وہ بھی بندہ مسلمان. جدوں یہ گل طے ہو چکی، لکھی جا چکی، عقیدہ بن چکا، بیان ہو چکا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی رسول آنا نہیں. تے جڑا پھر سوچے تے سمجھے تے منگے تے پوچھے تے تحقیق کرے کہ تے ہوئے ہی نہ، گویا اس دا او عقیدہ صلی علامت نہیں رہا، وہ بندہ کفر چلا گیا. یہ بات اسی اپنی آنے والی نسل بچیاں نو سمجھانی ہے کہ قیامت تک ہن کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول. اور دوجی گل جڑی سمجھا رہی کہ نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ جنت دے حقدار ہیں. سارے صحابہ، کسی ایک صحابی تے جرا نہیں کرنی. تے جڑا جرا کرن لگے، تنقید کرے، تان کرے اصحاب رسول تے توڑے جو کوئی بندہ پوچھے با اے جڑی گل پہ کردا ہے پہ ٹھیک کردا ہے، اس صحابی نے انج کیتا ہے، اس صحابی انج ہے، جڑا پوچھن والا وہ بھی بے ایمان. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ محمد کے سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، بس وہ جنتی. جڑا بندہ تو نہ کہ کہے فلاں صحابی یہ رسول نے انج کیتا ہے، تو اسی کو بک بک بند کر، صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی. وہ کہے فلاں صحابی نے انج کیتا ہے، تو ان کا وہ تو گمراہ ہے، تو بے ایمان ہے. صحابہ سارے جنتی. تین مان لئیے تے صحابہ چھوڑ دئیے، منہ ایک بندے دا تینوں مان لئیے، تیرا احترام کریے، تیرا اکرام کریے، تینوں ڈاکٹر منیے، تینوں انجینئر منیے، تینوں پروفیسر منیے، تیرا احترام کریے، تینوں روٹی کھوائیے، تینوں پوچھئے، تیرا ادب حیا کریے، تے صحابہ برا کریے، منہ ایک انسان دا. تو سمجھ آندی پہ کو نہیں آندی؟ آسی تو انہوں لیکن آسی تو انہوں 2-3 وجہ میں لگتا ہے. اس دور دا، اس صدی دا بندہ اٹھ کے کہے کہ میرا احترام کرو تو صدیق نو برا آکھو، میں ٹھیک ہاں تو سیدنا عمر ٹھیک نہ ہے، میرا ایمان ٹھیک ہے تو سیدنا عثمان دا ایمان ٹھیک نہیں، میں مومن ہاں تو سیدنا میرے معاویہ مومن نہیں. دیکھو یہ پہنچیا کتے، یہ آندہ کی، یہ کہنا کی چاندہ ہے
تو سانا دن با اے دے خلاف نہ بولو، اینو برا نہ کہو. اچھا اینو برا نہ کہوئے، یہ کوئی صاحب زادہ ہے، یہ کوئی پیر زادہ ہے، کوئی سید زادہ ہے، با اینو کچھ نہ کہیے تے حضور دے صحابہ نو جو مرضی کہی آئی. طے کر لو یہ بات، لکھ لو یہ بات، آنے والی نسل نو بچے نو سمجھا دیو. صحابہ دی محبت انج بچے نو پڑھاؤ جو میں رب دا قرآن پڑھان دیو. جو میں قرآن پڑھان دیو نا گھران انج صحابہ دی محبت پڑھاؤ انہا بچے آؤ. اور لکھ کے جاؤ اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر نہ کوئی بیٹھے کے لکھ جاؤ کہ جیڑا بندہ کدے بھی مثلا آج تسی لکھ سو نا تو پیچھے آنے نسل لکھ سی با ساڑا دادا ساڑا پردادا ہے لکھ گیا لکھ ونجو کہ قیامت تک جیڑا بندہ اصحاب رسول دے خلاف گل کرے میرے آنے نسل سمجھ لوے کہ وہ بندہ حق تے نہیں ہو سکتا. محمد سارے صحابہ جنت وارث. توجہ ہے ماشاءاللہ. عقیدہ ختم نبوت تو بات شروع کر. عجیب مسئلہ ہے. مرزائی اور قادیانی یہ آندے نے مرزا جیڑا گزرے جیڑا بھی گزرے مرزا خطرناک ہی ہوندہ ہے. کوئی نبین شروع ہو جاندہ ہے تو کوئی صحابن شروع ہو جاندہ ہے. ایک پہلے مرزا ہون دوجا مرزا ہے ہیں دوئے مرزا کی خیال ہے توڑا مرزا قادیانی. قادیانیت دا مرزائیت دا نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی جیڑا ہے وہ نبی ہے. حضور تے نبوت ختم نہیں ہوئی آخری نبی نے. میرا سوال ہے مرزائیہ نو میرا سوال ہے مرزا مسرور نو میرا سوال ہے جیڑا مرزا دا اس وقت بنے ہوئے ہے سربراہ انہوں میرا سوال کہ جے حضور تے نبوت ختم نہیں ہوئی تے نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے نعوذ باللہ. تو میں پوچھنا چاہنا 13 صدیاں ویج حضور تو بعد مرزے تک بھی کوئی آیا یا نہیں آیا یا پہلا مرزا ہی آیا ہے. پہلا سوال تو سمیں کوئی مرزائی لعین بدبخت بیمان مرتد کافر ملے تو سمیں یہ گل کر. توجہ ہے ماشاءاللہ. اس واسطے میں بڑی تسلی نال کیونکہ مرزائیہ نے اکٹھے ہو کے نا میرے خلاف اقوام متحدہ جا درخواست دیتی ہے خط لکھے اقوام متحدہ اس نو پاکستان اج بیان کرو یہ مولوی بڑا خطرناک. اس دن تو میں نے محسوس ہویا ہے یعنی ایسی جنوری اے جڑے جنوری گزرے میں نے محسوس ہویا با میری گل غور نال سن دے. اس بات میرا دل کرتا ہے با میں اور تسلی نال بے ایمان آکھا. توجہ ہے ماشاءاللہ. تاکہ کسے کھاتے ہی تے لگی ہو سکتا ہے ایک گھٹ پانی دے نصیب ہو جائے حوض کوثر اسے دے بدلے نصیب ہو جائے. بڑی توجہ نال گزارشات پہ غور کیجئے. ساڑھا سوال ہے مرزائیت اور میرے سوالوں حل کرو. ساڑھا مطالبہ حل کرو. تسی اقوام متحدہ درخواست دے سکتے ہو اسی نہ کہہ سکتے بس ساڑھا بھی مطالبہ پورا کرو. ادن اے دیو تے بین لاؤ میرے تے بین نہیں لگنا انشاءاللہ. تو جے حضور واسطے حضور دے ختم نہ تے بین لگا بھی صحیح تے توڑ کے بھی دسا انشاءاللہ. ساڑھا سوال ہے کہ حضور تو بعد تسی جے آندے ہو نبوت ختم نہیں ہوئی تے میں ختم نبوت دا کیتا درست نہیں نبوت جاری ہے تے مرزے تک 1300 سال کوئی نبی اور آیا کیوں.
تے دوجا سوال جدوں بقول توڑے مرزا بن گیا ہے جو اس آکھیا با وہ بن گیا بس بن گئی آکھو نبی تا نہ آکسل جو مرزے نے کیا وہ آندہ ہے میں حیوان وہ بن گیا ہے پھر وہ مر گیا ہے اس تو بعد میرا سوال ہے کہ کئی 1908 او مریا ہے تے ہون کی یہ 2003 اس مطلب ہے کہ 100 سال تو زیادہ عرصہ گزر چکے ہیں انہوں مریا اس تو بعد آج تک پھر نبی آیا کیوں نہیں تھی اگے دسو با قیامت تک کسی اور آنا ہے یا ہی بے ایمان آئی جے مرزے تک کوئی آیا نہیں تُسی میرے کو پوچھ دے حیران ہو سو پریشان ہو سو ایڈے سخت الفاظ کیوں پہ پڑھتا ہے بیان کر یاد رکھو جدو عیسائیاں دے بارے گل کریے تے بڑے ادب احترام نل کریں دیئے با عیسائیاں دے عقیدہ ہے انہوں نے عقیدہ وہ اہل کتاب ہیں کافر تے ہیں لیکن اہل کتاب ہیں انہوں نے اقلیت دے حقوق حاصل یہودی اہل کتاب ہیں انہوں نے اقلیت دے حقوق حاصل وہ آدھے نسی یہودیہ عیسائی آدھے نسی عیسائیہ مجوسی آدھے نسی مجوسیہ سکھ آدھے نسی سکھا ہندو آدھے نسی ہندوہ بدھ مات آدھے نسی بدھ ماتا مجوسی آدھے نسی مجوسیہ اے او بیمان قوم ہے جڑی ہے کافر تے آدھی اسی ہیں کافر تے کی آدھے نسی مسلمان تُسی پہلے منو نہ با تُسی کافر ہو پہلے اپنے آپ نو منو کہ تُسی مرتد ہو پھر تو آڑے بارے سوچاں گے با تو آنو کی آخر تُسی تے مندے ہی نہیں زندگی کو اس واسطے نہ واسطے کوئی نرمی نہیں یہودیہ واسطے نرمی عیسائیاں واسطے نرمی سارے کافراں واسطے نرمی مرزیاں واسطے کوئی کی خیال ہے تو آڑا ہاں میں لگتا ہے تُسی سارے کدے مرزیاں دی فیکٹری کام کریں دے ہو با بول دے نو جڑا جڑا کریں دے کدے فیکٹری چھوڑ دے ہو حضور نو کی جواب دے سو کیا مطالب با مرزیاں کو روٹی کھاندے رہے ہو انہوں کو روٹی پانی کھاندے رہے ہو انہوں کو پیسے کما کے اولاد نو کھواندے رہے ہو جیڑی وڈی تنخواہ ہو ٹھوکر مار کے آجو حضور دی نبوت واسطے تاکہ پتہ چلے ما کان محمدن ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی حضور خود فرما گئے ہمارا سوال ہے کہ مرزے تو پہلے نبی آیا کیوں نہیں تے مرزے تو مگر خلافت کیوں چلیے نبی کیوں نہیں آیا حیران کن بات نہیں یہ حضور تو بات تو آڑے بقول مرزائی ہو مرزے تک آیا بھی کوئی نہیں تے پھر مرزے تو بات آنا بھی کوئی نہیں تے پھر میں تُسی دسو خاتم النبیین کون ہوا پھر یہ مطلب ہے تُسی خاتم النبیین مردن مندے ہو اس تو بعد نبی کو نہیں آنا اس تو وڈا کفر اور ارتداد کی ہو سکتا سنیے قرآن پاک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آپ نے اس آیت مبارکہ اس جملے اس لفظ خود معنی بیان کیتا ہے تاکہ کوئی اور معنی لغت دی وچوں اور کوئی معنی چک کے کوئی اور معنی نہ کرے وخاتم النبیین حضور آپ معنی کر کے فرماتے ہیں انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین محبوب جی دا معنی کی حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی معنی کیا ہوگا لا نبی آبادی حضور فرماتے ہیں لا نبی آبادی میرے بعد
اونچی بولیے میرے بعد جی ایویں سمجھ نہیں آئی پھر اینج میرے نال جا جناب ملائی اپنی آواز فرما گئے یہ ہادی اینج نہیں مسلمان بنو تے ختم نبوت دے محب بنو تھوڑی آواز اے تو باہر تک نہیں جا رہی تجھ پیدا شاہ جی قدم وداوا سی تھوڑے نال میں تو لگتا میں وداونا تو اتھے ہی رہا تو بڑیاں نو شہید کروایا ہے جی کہہ کے تسی اتھے ہی ہو تے او اگر پہنچ گئے ان تھوڑا بھی خیال ہے میں پہنچا تے اسی اتھے ہی فرما گئے یہ ہادی اینج نہیں رائے بینڈ تک دیوال جانی چاہیے دینا کوئی دبا تسی میں کوئی حمیت کوئی غیرت کرو فرما گئے یہ ہادی جڑا نہ بولے سمجھو کہ بندہ مخلص نہیں حضور نال فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی ختم نبوت بات ہے صحابہ کرام تے جانا دیتی آنتے تو صرف نعرہ ہی نہیں لا پہ سکتے کہ مسجد دے اندر چھل آوے فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی جدو حبیب آئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب دے سامنے کھڑے صحابی رسول تو مسلمہ کہنے لگا محمد مصطفیٰ دے بارے تیرا کی خیال ہے سوال پہ کردہ ہے صحابی رسول کو لو جواب سنیے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے لگے میں گواہی دینا کہ میرا محمد اللہ دا رسول ہے مسلمہ کہنے لگا اے حبیب یہ تے میں گل تیری سن لئیے میں دوسرا سوال کرنا میرے بارے تیرا کی خیال ہے سینہ حبیب چوپ وہاں میں تو انہوں کیا ہے میرے بارے تیرا کی خیال ہے سیدنا حبیب دا جواب سنو فرمایا میں سنے ہی نہیں میں تیری گل سنی نہیں وہاں میرے دسو محمد مصطفیٰ دے بارے توڑے کی خیال ہے کہنے کا شہدو ان محمد الرسول اللہ وہ تے اللہ دے رسول نے کہنے لگا میرے بارے توڑے کی خیال ہے فرمایا میں توڑی گل سنی ہی نہیں کہنے لگا ایدہ ہاتھ موڑے تو کٹ دیو اے تو کٹو ایدہ ہاتھ سینہ حبیب دا ہاتھ کٹے جدو بازو کٹ کے تے پرے گرے ہے نا پھر مسلمہ پوچھتا ہے 10 ہون 10 محمد مصطفیٰ کون نے کہنے لگا اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہنے لگا میرے بارے فرمایا تیری گل میں سنی ہی نہیں میں بہرا ماں تے گنگا ماں تیرے بارے تے میں کوئی سنے ہی نہیں کہنے لگا سیدنا حبیب دا 2 جا ہاتھ کاٹ دے ایویں نہیں تسی یہ دے تو اساں تے نعرے بھی نہیں مار پہ سکتے اسی تے صرف مرزائیاں دی فیکٹری چھوڑن واسے تیار نہیں تے مرزائیاں نہ تعلق توڑن واسے تیار ہجے سان پوچھ دین کئی اہل حدیث اہل سنت مسلمان فون کر کے پوچھ دین یہ اسی مرزائیاں دی دکان تو سودا لے سکنے ہیں مرزائیاں نال کوئی جا سکنے ہیں اور مر گیا تے اس تزیت کر سکنے ہجے اے مسئلے پوچھ دے ودے ہو مسلمان ہو تو ہجے کئی انہوں دل تک کوئی مسئلہ بنے نہ تھے ہو جا ربوے پہنچ اتھے جناب بڑا وڈا اسپتال ہے دل دا تے وہ بڑا علاج کرے دن تو ایک ساڑا جانا نالا اتھے ٹور گیا تو میں نہیں سی پتا بھائی اتھو وہ وال وول پوا کے آیا ربے میں وہ دی بیمار پرسی واسے ٹور گیا جدو دی بیمار پرسی کر رہے سے تو من دسن لگا شاہ جی میں پتہ علاج کتھو کرایا میں کہ 10 جانے ربے ہو میں کہ من پہلے 10 یا بات بخت دن میں پوچھنے نہ ہوا آندھا میں رب پہ کرایا ہے میں کہا پھر جانے انہاں جنہ جیڑی شاہ جی میں گل لیکن اخلاق بڑا ہے انہاں دا مٹھے بڑے انہاں جی کافر علی گل ہی کوئی میں کہا میں نے بھی سمجھ آگئی جانے کی میں کہا تیرے مسلمان علی کوئی تو مرزائیاں نو آنا پہ آنا دے کافر علی گل ہی کوئی نہیں میں بھی آنا انہاں کافر علی کتھوا گل ہونی وہ تو مرتد بھائی مان ہوئے کافر علی کتھو کافر دا ہولا کام ادھر لو بہتر آ تو دل تیرا پھٹ جاوے مر جاوے قیامت دل حضور دے سامنے شرمندہ تو نہ ہویا
مرزائیاں کو جا علاج کران دے، مرزائی ڈاکٹر ہے، مرزائی جناب ڈاکٹر ہے، وہ دے کو علاج کران دے، اس تو بہتر ہے مر جاؤ جڑے مرزائیاں کو نہیں کر دے۔ ایمان ہوئے، یقین ہوئے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ ہسپتال ہی داخل ہوئے نا، مبالغہ کی تو مرزے نا ہسپتال ہی داخل ہو گئے بیمار سے، تو کسی دس ہے ابا جڑا توڑا معالج ڈاکٹر ہے اس ہسپتال ہے جو مرزائی ساتھی کہنے لگے بات انہیں تو لے چلیے مرزائی ڈاکٹر تو سا مرزا کی تو ہے مبالہ جنہوں پتہ لگا بھائی شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے کوئی زہر دا ٹھیکہ نہ لا دے تو مبالے اندر شکست نہ ہو جائے۔ شیخ الاسلام دا جواب سنو، فرماندن جب میں نے پہلے پتا ہوا میں کدے مرزائی کو علاج نہ کرواں، نہ میں آواں، نہ میں تھے رواں، نہ میں داخل ہواں، نہ میں علاج کرواں، تو جی ہون میں زہر دے ٹکے تو ڈر کے نکل جاواں تے حضور نال غداری ہوں دی، ہون میں زہر دے ٹکہ بھی لا دے تو میں مرنا نہیں، کیونکہ میرے محبوب تو بعد قیامت تک کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، میں نہیں مر سکتا۔ اس مرزے دے مرزائی میں نے ٹھیکہ بھی لا دے نا زہر دا بھائی مر جاوے تاکہ مرزا سچا ہو جائے۔ فرمان لگے میں ٹھیکہ من کوئی لا دے میں نہیں مرنا اودو تک جب تک مرزے نے نہیں مرنا، پھر مرزے تو 40 سال بعد زندہ رہے، جہاں سرگوتے فوت ہوئے تو دفن ہوئے پھر ساڑھا آگے بڑھتا رہے سرگوتے ہون دے ناتے کہ شیخ الاسلام دو قیامت کل شرمندہ تو نہیں ہو سانا انشاءاللہ بیان کر ساں ختم نبوت جب میں بیان کرن دا حق ہوندہ مرزائیاں نو انج رد کرانگے جب رد کرن دا حق ہوندہ، انج ٹھوکانگے جب ٹھوکن دا حق ہوندہ، انج رگ سان جب رگڑن دا حق ہوندہ ہے، انج مرتاد دک سان جب مرتاد آکھن دا حق ہوندہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور ساری بات کرن تو بعد اللہ دے سامنے کوئی دعا ہے کئی عرض ہے کہ یا اللہ سن کچھ بھی نہیں چاہیے بس ایدے بدلے سن حضور دے ہاتھوں پانی دے دیں، بس ایک گھوٹ پانی دے لاب جاوے پیاس پھر لگنی کو نہیں، پھر بھی بار بار بوتل چو پینا نہیں پینا، ایک باری حضور دے ہاتھوں پی لوی مزہ بڑا ہونا جدو حضور نے پکوانا۔ یہ خیال ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جدو حضور نے پانی پلانا ہے ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جانیاں نے، ساریاں پریشانیاں ختم ہو جانیاں نے، جدو پلان والا حضور نے ہونا ہے پین والا انشاءاللہ ایسا ہونا ہے سارے انشاءاللہ۔ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں ہوں خاتم النبیین، محبوب جی مانا گیا لا نبی آبادی، قرآن پاک دی تفسیر حدیث خود کر رہی ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، ذرا مل کے گونج پہ جائے پورے علاقے اندر، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، یہ ایویں نہیں تے پیار محبت نظر گونج پہ جائے تاجدار ختم نبوت۔ دو باری انج ہاتھ چوکے آکھنا ہے آج سمجھو کہ آج انج سمجھو کہ آسا انشاءاللہ حضور دے کھاتے لکھیا جانا ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، کیا معنی؟ دین مکمل ہو چکا ہے، جدو دین کامل مکمل ہو چکا ہے پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت۔ ہون قیامت تک جیڑا کوئی بندہ ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے نواں کم کرے گا جیڑا حضور نے اور سو حضور دے صحابہ نے نہیں کیتا انہوں بدعت کیا جاندا ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ قیامت تک نیا عمل اسی واسطے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جدوں سن لوگ آندے نے تسی کل ساتواں چلی سوائے قبر تے اذان ایسا چلی سوائے سارے کم رسومات کیوں نہیں کرنے؟ یہ ایک کوئی جواب ہے تاجدار ختم نبوت۔
تاجدار ختم نبوت جیڑا کم حضور نے نہیں کیتا انہوں نے ثواب سمجھ کے کرنا ہے دے ختم نبوت دے منافی ہے ختم نبوت دا تقاضا ہے کلو بدعت ضلالہ کلو بدعت ضلالہ یہ عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا ہے کلو بدعت ضلالہ ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت قرآن کی آندہ فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنی وسراجا منیرا اتنا پیار نال اینی محبت نال ختم نبوت دا نعرہ لگاؤں تاکہ مرزے مل کے ایک اور درخواست دیں تے اور ٹھنڈ پوے پھر اور ازی انہوں نے بورتا داگی ہے پھر اور درخواست دیں اور درخواست دیں دے تھک جانا سی ختم نبوت دا نعرہ لاندے نہ تھکیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور اگے ودو اور درخواست دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزیوں مرزے پر لعنت مرزے پر لعنت مرزے قادیانی پہ لعنت 33 واری پڑھئے ہر بیماری دور ہو جائے گی مرزے قادیانی پہ لعنت مرزے قادیانی پہ لعنت مرزے قادیانی پر لعنت مرزے قادیانی پر لعنت مرزائیت پر لعنت قادیانیت پہ لعنت جتنا اونچی کہو گے اتنا ثواب ملے گا مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت یا ایوہ النبی توجہ ہے نا ماشاءاللہ آج ساری رات نعرے لاندہ رہنا انشاءاللہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنی وسراجا منیرا پیغمبر چمک دو یا سورج نے جدو سورج چڑھ جائے ادو کسے ڈیویاں دی لوڑ رہنی جدو سورج چڑھ جائے ادو کسے بتیاں دی لوڑ نہیں رہنی وسراجا منیرا سورج چڑھ گیا ہے محمد مصطفیٰ دی نبوت دن بھی روشن ہے رات بھی روشن ہے جدو سورج چڑھ گیا سراجا منیرا محمد مصطفیٰ نے پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت دو باری کہنا دو باری تاجدار ختم نبوت ہاں دل اندر لگن لگ جائے نعرہ لگ جائے جناب وظیفہ پڑھ جائے تو آٹا سویرے نکلو جناب کو ڈرا دا کشن دے بدارا اندر تو انہوں کوئی پوچھے رہا دے توڑے مولوی آئے دکی آندے بس اکو دیوانے پن کہو تاجدار ختم نبوت جوانوں سکولہ یونیورسٹی اندر پڑھنے والوں سکولہ بچے پڑھنے والوں سنو جدوں اپنے سکول جو چھٹی ہوئے باہر نکلو ایک باری گھر تک آندے آؤ تے نعرے لگ آندے آؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جدو سارے جہان علی محمد مصطفیٰ نے پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قرآن کی آندہ فرمایا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ فرماتے ہیں اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو حضور دی اطاعت چھوڑ کے اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو حضور تو بعد کسے دی اطاعت نہیں یہ دی کوئی اور اطاعت کرتا ہے اتباع کرتا ہے پروی کرتا ہے تقلید کرتا ہے پیچھے لگتا ہے ولا تبطلوا اعمالکم او دے اعمال باطل نے اطاعت صرف رسول اللہ دیئے حضور تو بعد جدے پیچھے لگو گے دے اعمال باطل نے کیوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
سن لو اہل حدیث دا پیغام سن لو، حنفی شافعی مالکی حنبلیوں سن لو، ساریاں آؤ رل کے اتفاق کریے، آج تو بعد حنفی شافعی مالکی حنبلی کہلوانا چھوڑیے، سارے اماماں نال پیار کریے تے محبت کریے، ادب کیجئے، احترام کیجئے، محبت کیجئے، سارے ائمہ کرام دا احترام کر دیا، نہ حنفی کہلاؤ نہ شافعی کہلاؤ نہ مالکی نہ حنبلی، ساری امت نو پیغام دے دو، تاجدار ختم نبوت۔ مٹ گئی حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، سارے نام مٹ گئے، ایک کو نام رہے گا، تاجدار ختم نبوت۔ کس امام دے نام تے قیامت تک کوئی مذہب نہیں چلے گا، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ حضور تو بعد کوئی پیر طریقت نہیں، کوئی رہبر شریعت نہیں، ساری دنیا مرید غلام ہے، اس کائنات دا آقا کون ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ جتنی آئی تقریر میں کرے سو نہیں تسی کرے سو انشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جا کے شعاروں کے محبت پیار نال، حج میرا دل کرتا ہے بار والے دوست جڑے نے اندر آ جان رل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ٹھنڈ پہ جائے پیار نال محبت عقیدت نہ ڈوب کے کہیے تاجدار ختم نبوت۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ حضور تو بعد نبی نہیں آ سکتا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر آندے نے، حکمران آنگے، فقہاء آنگے، علماء آنگے، لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ہن اولی الامر تے آ سکتے نے، اولی الامر آنگے، فقہاء آنگے، علماء آنگے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء آنگے، نبی نہیں آئے گے قیامت تک، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام موجود نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورق کتے مل گیا، تورات دا ورق ملیا، تورات دا ورق آپ نے پڑھنا شروع کیتا ہے، اے تورات، اے تورات، تورات جدوں پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نو پتہ چلے ہیں سیدنا عمر تورات دا ورق پڑھ رہے ہیں، آپ دا چہرہ جلال، اندر غصے، اندر ناراضگی دے آثار محسوس ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی حضور کے رازدان، حضور کے ہمسفر، حضور کے ساتھی، حضور کے پیارے، حضور کے اتنا پیار کرنے والے، دنیا کوئی کافر ہو جا نہیں جڑا صدیق نال پیار کرے، کوئی مومن ہو جا نہیں جڑا صدیق نال دشمنی رکھے۔ ہر مومن صدیق نال پیار کرتا ہے، ہر کافر صدیق نال دشمنی رکھتا ہے، کیوں؟ کافرانو صدیق وارج نہیں، کافرانو صدیق وارج نہیں۔ مومن محبت کرتا ہے صدیق نال، کافر نفرت کرتا ہے صدیق نال۔ صدیق ہی تے سیدنا عمر صدیق اور سیدنا عمر ہی تے فرق نے درمیان اندر، جڑا کافر ہوئے گا انال محبت نہیں کرے گا، جڑا مسلمان ہوئے گا انال نفرت نہیں کرے گا۔ سن لیجئے، توجہ فرمائے، سیدنا صدیق نے فرمایا اے عمر تو آڈی ماں تو آنو گم پائے، حضور دا چہرہ تے ویکھو، کیوں نہیں ویندے حضور دا چہرہ؟ سیدنا عمر نے حضور دے چہرہ پاک وال ویکھیا، فرما رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا۔ اگے سیدنا عمر کی فرمان وب محمد نبیہ، ادمان کیے تاجدار ختم نبوت، وب محمد نبیہ تاجدار ختم نبوت۔ حجت ساڑھے اسلام مرزیہ نو کافر قرار دلوا گئے، اسا انشاءاللہ مرتد قرار دلوانا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت۔ ساڑھے اسلام اپنے حصے دا کم کر گئے، اسا انشاءاللہ اپنے حصے دا کم کرنا ہے انشاءاللہ۔ مرزیہ نو مرتد قرار دلوانا ہے انشاءاللہ۔
مرزائیت بار قانون دے اندر مرتد لکھوانا ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت فرمایا اے عمر جی محبوب جی ایتے تورات اگر صحیب تورات موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دنیا تے دوبارہ آ جان اور تسی انہوں مینو چھڑ کے انہوں دے مگر لگ جاؤ تے نال حضور نے فرمایا اے عمر اگر صحیب تورات موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دنیا تے آ جان انہوں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں انہوں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمدی تابعداری نہ کرن کیوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا اے عمر انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری نہ کروں اللہ نے سارے نبیوں تو ہی بات دا وعدہ لیا قرآن فرمایا وَإِذَا قَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہمیں پڑھدا نا میں یزدانی شید یاد آ رہا اے آیت مبارکہ انہاں آخری زندگی دی آخری آیت جڑی انہاں پڑھی سی ایہی سی نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین فمن تول فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تو صاحب پہ ہی فیصلہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ یہ ادھار راندہ ہی کچھ پچھے ایک باری پڑھا ہی ان بار دل پہ کردہ ہے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی جتے نیوی پالی نبیاں نے جتے نیوی پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی کل تاجدار ختم نبوت جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامہ دی تاجدار ختم نبوت ساڑھا مطالبہ ہے حکومت پاکستان کو فرقہ وریت مکان لئی سارے نامات پابندی لا دو ساری دنیا نے کہو کوئی انفی نہیں کوئی شاوی کوئی مالکی کوئی حملی یہ سارے سلسلے باند ایک کو سلسلہ محمدیت چلے گا تاجدار ختم نبوت ساری کتابیں بھی بند کر دے ہو سن قرآن کافی ہے مصطفیٰ دی حدیث کافی ساری کتابیں بھی بین ہو جان قرآن کافی ہے مصطفیٰ دی حدیث فضائل سنت بین فضائل اعمال تبلیغ نصاب سارے مسالے کی ساری کتابیں بین کر دو قرآن رہے صحیح البخاری رہے صحیح مسلم رہے ابو داؤد رہے نسائی رہے ترمذی ابن ماجہ رہے قرآن رہے حدیث رہے جب قرآن و حدیث رہ جائیں گے باقی سارے بین ہو گئے تو اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو سارے مسلک دفن ہو جائیں گے مسلک حدیث پھر بھی قائم رہے گا کیوں قرآن جو قائم ہے حدیث جو قائم ہے تو
سمجھو مسلک اہل حدیث قائم ہے. جو قرآن و حدیث ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے. جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے. ہم ہر اس چیز سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو, حدیث میں نہ ہو. ہم قرآن کے وفادار ہیں, حدیث کے وفادار ہیں. کوئی امام کسی کے نام پہ نسبت نہیں چل سکتی. پوری امت محمد مصطفیٰ کے نام پہ کٹی ہو کے آؤ مل کے کہے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ارسلناک الا کافۃ للناس. فرما محبوب جی اساں تو پوری انسانیت لی بھیجے ہے, تاجدار ختم نبوت. ساری انسانیت لئی محبوبہ, پوری انسانیت لئی تو انہوں نبی بنایا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرما گئے یہ ہادی, یاد ہے فرما گئے یہ عادی, میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسیلمہ قذاب کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑی نبوت ایمان لے آواں واسطے تیار, لیکن اپنے بعد لکھ دیو کہ میں نبی ہوں گا توڑے بعد, توڑے ذیل توڑے ذلی بروزی توڑے بعد نبی ہوں گا لکھ دیو. نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک ایک تیلہ ہے, ایک تنکا تیلہ آپ نے اٹھایا ہے. فرما تو نبوت منگنا, تو نبوت منگنا, میں محمد مصطفیٰ تن لکڑی دا تنکا تیلہ دینے بھی تیار نہیں. تاجدار ختم نبوت میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام دکول مسیلمہ قذاب والوں دو قاصد آئے, حضور نلا کے گل کر رہا نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا توڑا میرے بارے کی خیال, کہنے لگے تسی تو رسول اللہ. فرمایا توڑا مسیلمہ قذاب کے بارے میں, کہنے لگے وہ بھی رسول ہے, وہ بھی نبی ہے, وہ بھی رسول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قاصد نو قتل کرن دا حکم نہ ہوندا, اگر قاصد دے تحفظ ذمہ داری نہ ہوتی, قاصد کو کچھ نہیں کہا جاتا, سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا. اگر یہ قانون شریعت نہ ہوتا, میرے ہوتے ہوئے مسیلمہ کو نبی کہنے کی وجہ سے میں محمد تمہاری گردنیں اتروا دیتا. تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ یہ ہم قانون بنوا کے چھوڑیں, کیا خیال ہے؟ بنوا کے چھوڑیں. دوسرے قانون کے لیے ہم نے یاد ہے گزشتہ تو پیوستہ سال ہم نے یہاں نعرے لگائے تھے کہ ناموس صحابہ بل پاس کرو. اللہ کے فضل سے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا, اور سینٹ کے اندر پرسوں ہمارے قائد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس قانون کو, جو قانون قومی اسمبلی سے منظور ہوا, پاس ہوا, اس کو سینٹ میں آپ خود پیش کر دیا ہے. یہ اعزاز مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حصہ میں آیا ہے. ہمارے قائد محترم نے سینٹ میں اس قانون کو پیش کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس رواں ہفتے میں یہ منظور ہو جائے. انشاءاللہ یہ قانون منظور ہوگا. سینٹ سے پاس ہونے کے بعد یہ صدر پاکستان عارف علوی کے بعد جائے گا. انشاءاللہ وہ دستخط کر کے اس کو قانون بنوا دیں گے. اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں, ہم انشاءاللہ ان ساری رکاوٹوں کو دور کریں گے.
جو لوگ کہتے تھے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اب یہ قانون پاس ہوا تو ساری وہ بلوں سے باہر نکلے، چیخے چلائے کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ تم تو کہتے تھے ہم گستاخ نہیں ہیں، روتے کیوں ہو پھر؟ کیوں چیختے ہو؟ کیوں اس قانون کے خلاف اٹھتے ہو اور کہتے ہو یہ منظور نہیں ہونا چاہیے؟ یہ منظور ہوگا۔ جو رکاوٹ بنے گا اس رکاوٹ کو توڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ وہاں رکنے لگا تو رکنے دو گے انشاءاللہ۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعزاز ہوگا اور ہم اس کو انشاءاللہ منظور کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اب رافضی ہیں پریشان، پتہ کی آندے نے وہ تسی انج کرو توہین کیوں آندے نے ایدی تعریف کرو پہلے۔ رافضی آندے نے ساڑھے نال بابو تے تعریف کرو با گستاخی آندے کیوں ہے۔ تو میں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں سن بین دی تو اڈا بدبخت ہو لوڑ کو نہیں، تسی تعریف کرو اہل بیت دی توہین کیوں آندے نے، جیڑی تعریف تسی کرو گے سن وہی قبول ہے۔ تعریف تسی کرو نا۔ سیدنا علی اور اہل بیت کی توہین کہتے ہو نا کہ ہم مانتے ہیں اہل بیت کو، جو اہل بیت کی توہین ہے اس کی تعریف توہین کی تم کرو، جو تم کرو گے وہی قبول ہے۔ توہین سیدنا علی اور توہین سیدہ فاطمہ الزہرا، توہین اہل بیت کی جو سزا تم تجویز کرتے ہو ہمیں وہ سزا بھی قبول ہے۔ جو تعریف کرتے ہو وہ تعریف بھی قبول ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ 10 سال سزا رکھی ہے کم از کم، زیادہ سے زیادہ 25 سال عمر قید ہے۔ یہ تھوڑی ہے تے گال کرو، سہ موت رکھنی ہے تے اسی حاضر۔ توہین صحابہ پر بھی موت رکھو، اہل بیت کی توہین پر بھی موت رکھو، سزا جو رکھو منظور ہے، آگے بڑھو۔ آندھن ایک بندہ آندھا جی یہ وڈی سزا نہیں، سخت سزا نہیں، میں اگر موت وکسائی تھا بخار من سے۔ تم طے کرو اہل بیت کی توہین کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ 25 سال کم ہے تو موت رکھو، ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو شیر خدا کی توہین کرے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو حسنین کریمین کی توہین کرے اس کو جناب سزا، جناب پھانسی کی سزا دی جائے، ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو اہل بیت کی توہین کرے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، تمہیں لکھ کے دینا پڑے گا۔ جو امی عائشہ کی توہین کرے، ام حبیبہ کی توہین کرے، سیدہ حفصہ کی توہین کرے، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم بنات رسول کا انکار کرے، صدیق و عمر عثمان کی خلافت اور حقانیت کا، سقاط کا، عدالت کا، ایمان کا انکار کرے، اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی اور انشاءاللہ قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ تم رکاوٹ بنو، ہم آئیں گے، جیسے آنے کا حق ہوتا ہے قربانی دیں گے جی میں قربانی دین دا حق ہوتا ہے۔ اگر تسی بعد نہ ایسی انشاءاللہ اسلام آباد نو آکے کربلا دا منظر پیش کر انج قربانی دیا ہوں گے جی میں حسین ابن علی نے دی تھی۔ تم آج تک صحابہ کی توہین کرتے رہے ہو، اب قانون بننے لگا ہے تو چیختے ہو۔ اور سب سے زیادہ وہ مولوی بولا ہے جو کہتا تھا وعدت امت نو ایک ہونا چاہیے، جواد علی نقوی، وہ سب سے زیادہ جواد مولوی وہ چیخا ہے، وہ چلایا، جس کے پاس سارے مولوی جاندے سن روٹی پانی کھا، آندے سن یہ تے بڑا اعتدال پسندے تے بڑا معتدل تے بڑا چنگا، ہن پتہ لگ گیا ہوئے رافضی تے ہوئے چنگا، ہوئے صدیق کا دشمن تے ہوئے معتدل۔ پھر میں آگیا روٹی دے کھاندے ہو، جواد علی نقوی کو، جواد نقوی کو بے کے روٹی کھاندے ہو، تو پھر جدوں ہوتے اجلاس ہوندہ ہے، تو میٹنگ ہوندی، تو وحدت امت کنفرنس ہوندی، سارے مسئلے کے مولوی ہوتے روٹی پانی کھا رہے ہوندے، تو پھر جدوں اذان ہوتے ہوندی ہو سی، جدوں ہوتے اذان ہوندی ہو سی، تو تواڈے منہ لقمہ ہوندہ سی بغیر تو
تواڈے منہ وچ لقمہ ہوندا سی تے اودوں اعلان ہوندا سی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. جو سیدنا علی نو خلیفہ بلا فصل آندے ہو سن تے ابو بکر عمر عثمان دی خلافت حق دا انکار ہوندا ہو سی. بغیر تو روٹی کھانے شرم نہیں آئی. اجے بھی اتنے تھلے منہ کر کے بیٹھے ہو. ہجے بھی آندے ہو معتدل اعتدال. اعتدال دے دا نہ آئے ہو آندہ با آج سارے مسلمان آئے ہو میرے کول تے آج ازان نہ دیو. انہاں کی دے صدیق تے عمر تے عثمان دی خلافت حاکیت اے آئے ہو انتے انہاں دی موجودگی جی ازان نہ دیو. تسی او ازان دین تو بعد نہیں آئے تسی سن کے بیٹھے ہو. رفض کفر سے بعد نہیں آتا, اپنے عقیدے بد عقیدگی سے بعد نہیں آتا, اور تم ہی بغیرت ہو کہ تم ہی بیٹھ گئے ہو. ہم ہی رہ گئے کہ ہم ان کو قبول کریں اور کہیں کہ نہیں جی آؤ جی محرم کا مہینہ ہے ہم شان اہل بیت پہ کانفرنسیں کرواتے ہیں. کبھی ان بدبختوں نے بھی صدیق کی شان پر کانفرنس کروائی ہے تمہیں منوانے کے لیے. چاہیے تھا نا کہ ہم اہل بیت کی شان پہ کانفرنس کریں, وہ صدیق عمر عثمان کی شان پہ محرم میں کانفرنس کریں. وہ نہیں کرتے, ہم ہی ان کے مامبرگاہوں میں داخل ہو کے ان کو کہے کہ نہیں نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان ان کو منوانے کے لیے محتاج ہے. ہم کیوں جائیں ان کو بتانے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم سن لیجئے تمہیں بتانے کی ضرورت کیا ہے. اہل بیت ہمارا ایمان ہے, اہل بیت ہی ہمارا اسلام اور ایمان ہے. تمہیں کیوں بتلائیں, تمہارے گھر آکے کیوں کہ نہیں نہیں جی مہربانی جی تسی مان لو کہ اسی اہل بیت نو من دیں جی, تسی ساڑھے کو لاؤ, تسی 2% ہو, آلو سنت 98% تسی 9 کہندے کہ صدیق عمر عثمان کو ہم مانتے ہیں ہمیں خوش کرنے کے لیے, اور تم ان کے پیچھے کو یہ خوش ہو جائیں. سن لو قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہودی سائی تو کدے بھی راضی نہیں ہو سکتے, انہاں کدے تو راضی ہو حتی تتبع ملتهم, جب تک تسی او نہ بن جا سو اے نہیں راضی ہو. اتاں راضی ہو سن انہاں گھوڑا پھت سو, اتاں راضی ہو سن تو چھری امرے سو, اے نہیں راضی ہوندے. قرآن نے پتا کی کیا تسی تو عزت لب دے ہو, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کافرہ کو عزت کوئی نہیں. میں دسو کیڑا مولوی ہے جڑا ساجہ ہو کی عزت پا گیا, میں نے تو نہ دسو. کوئی ایک مولوی دسو جڑا موحدین دے دل وسدہ ہوئے تے سارے کول جاندہ ہوئے تے سارے دا مٹھا میاں مٹھو ہوئے تے او دی کوئی عزت ہوئے اپنے مسلک یا اپنی جماعت او دا نہ دسو. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم صرف اہل حدیث کے ہیں اور اہل حدیث کے ہی ہو کے رہے, اور مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت پہ ہمیں یقین ہے, اور پھر یقین ہے کہ دنیا میں کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو ہمیں جانتا ہو اور پھر محبت نہ کرتا ہو. یہ تعدیش نعمت اللہ کی رحمت و فضل ہے. یہ محبت, یہ عزت, یہ احترام ہمارا کمال نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صحابہ سے محبت اور پیار کریں. اللہ اس دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. لکھ جو اپنی بیٹھکوں میں ماتھے پہ لکھو بچوں کے کہ سارے صحابہ جنتی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. کافروں پر صحابہ سخت ہیں, کافروں پر سخت ہیں. کیڑے ڈردے ہیں کافر, پتہ کس تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, کافروں پر حاویہ. جاندے جاندے میں نے خوش کرو تو پھر چلیے. کافروں پر حاویہ, شاباش شاباش, میں نے مطلب ایس پاس مٹھے ہو گئے ہو. کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ. تو دعا سیڈا دا مقابلہ ہے, میں نے تو آواز جانا نہیں ہے تو کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ.
کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور معاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ یہ دو چیزیں ہم نے منوانی ہے، مرزائیت کو مرتد منوانا ہے انشاءاللہ، ناموس صحابہ بل منظور کروانا ہے انشاءاللہ، اسمبلی سے پاس ہو چکا سینٹ سے پاس کروا کے قانون انشاءاللہ بنوانا ہے۔ اگر یہ قانون بن جاتا ہے پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے، نکلیں گے، بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تاجدار ختم الوقت کے نعرے لگائیں گے اور مرزائیت کو اپنے انجام تک انشاءاللہ پہنچانے کی پھر لائے عمل دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال؟ کیا خیال ہے؟ ساتھ دو گے؟ آپ ناموس صحابہ پر سب سے بلند آواز ہم نے اللہ کے فضل سے پورے ملک میں، پورے پنجاب میں، ملک میں کی۔ اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کی رحمت سے وہ راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے، قانون انشاءاللہ بننے کے قریب ہے۔ جب یہ بنے گا اگلا مرحلہ انشاءاللہ شروع کریں گے، انشاءاللہ اگلا مرحلہ شروع کریں گے، وہاں سے نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ تیسرا مرحلہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ پتہ ہے تیسرا کیڑا؟ قبریں کچیاں کرنیاں انشاءاللہ۔ جب یہ منظور ہو جائے گا پھر یہ، جب یہ ہو گیا پھر قبریں کچیاں کرنیاں، سنت مطابق بنوانیاں، قانون بنوانا ہے کہ قبر کچی ٹھیک ہے۔ یا مولویوں کو پوچھنا پکی دی دلیل دے دو، یہ دلیل نہ دیتی تو پھر ایسا کچیاں کرنیاں سنت مطابق۔ نویاں جڑی بنانیاں وہ بالکل کچیاں بنانیاں، جڑیاں پرانیاں وہ نانوی انشاءاللہ سنت مطابق بنا دینا ہے، سونیاں کر کے مٹی نہ لیم دے ہونی سنت مطابق۔ اینجے تو جانا نہ لاہور ہے تو ایڈا جڑا 3 ارب روپے دیتا ہے پرویز علیہ وہ دے گیا بدبخت، 3 ارب روپیہ دے گیا جڑے اساں علی اجویری دربار تے باہر بناونا ہے جناب پارکنگ بناونی 3 ارب دی تے میں کہ کچی کر دو مفت جو ہو جائے۔ اینج کرو کھا جی میں سیدنا عثمان دی قبر بقی ہے، پیسے دی لوڑ ہی نہ پیسے، اینجو تو گدرسان تے بزرگاں دی قبر کچی ہو سی، ویکسان با ہے بزرگاں دی قبر کی ہے کچی۔ انشاءاللہ یہ وقت آ رہا ہے، انشاءاللہ دنیا نے ماننا ہے کہ اس دنیا میں دعوت کھری اور سچی اور صاف ستھری ہے، توال الحدیث کی ہے۔ اللہ میں اس عہد پہ پکا رکھے۔ جب صحابہ اکرام کے ناموس کے لیے آپ کو آواز دی تو پھر آئیں گے نا انشاءاللہ، جیڑی گل میں کرم منو گے انشاءاللہ۔ 58 لاکھ روپیہ من چاہیدہ دے دو گے، صرف 58 لاکھ روپیہ ایک لو تو دینا کو نہیں، تو ہن بڑے مسجد جی انشاءاللہ پیان دیو گے، اس تو بھی زیادہ دے دو گے۔ اے کوٹا دا کشن مسجد دی جگہ لئیے قاری صاحب نے، افتخار صاحب نے 50 لاکھ دے دیتا ہے، 1 کروڑ 8 دی لئیے مگر 58 رہ گیا۔ میں ذرا ویکھنا ہے بس تواڈی کنا ذرا جذب بابا ناموس صحابہ بات ہے بس شاہ جی قدم وٹھاؤ تواڈے نال جی 58 لاکھ تو دے چھڈیا، اس دا مطلب ہے تسی میرے نال ہو۔ اور انشاءاللہ مقدس نام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آل الحدیث کی یہ عقیدت، یہ محبت اہل بیت سے، اس کی واضح یہ مثال اور دلیل ہے کہ ہماری مساجد کے نام اہل بیت کے نام پر ہے۔ یعنی ہمارے حدیث مسجد ہے، نام کیا ہے؟ سیدنا علی۔ ایک مسجد دا سوجی دا نام تو ابو بکر عمر عثمان ہوئے، تو اس کا مطلب ہے تم نہیں مانتے اور کہتے تھے کہ ہم عظیم مندے ہیں جی صحابہ کرام پیار کرنے، اب تو کھل کے کفر واضح ہو گیا کہ دشمن تھے وہ ظاہر ہو گئے، جو چھپے ہوئے تھے وہ اعلانیہ کھل کے سامنے آ گئے کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے گستاخی ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ گستاخی نہیں کرتا اس کو لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے کہ اس سے بھی سخت قانون بنائے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے سخت سے سخت قانون بنائیں، تو جو توہین کرے اس کی جتنی سزا لکھیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ اسی بڑے گناہگار اپنی رحمت دے نال ساڑھے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال میرے مولا سانو بھی معاف کر دے ساڑھے ماں باپ نو بھی معاف کر دے مولا سانو بھی معاف کر دے ساڑھے اساتذہ نو بھی معاف کر دے یا اللہ پروگرام کانفرنس اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما مولا اپنے بندیاں دا بیان کرنا قبول فرما مولا اپنے نہ بندے بندیاں دا مولا سننا قبول فرما اللہ محبت جذبہ قبول فرما یا اللہ تو اپنی رحمت دے نال سانو سارے نو اپنے پیغمبر دی ختم نبوت اور ناموس صحابہ واسطے استعمال فرما لے اللہ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے نے مولا ناموس صحابہ دا بل پاس ہونے والا ہے مولا دوسرے بل بھی سارے آسان کر دے اور اللہ توفیق دے دے یا اللہ توفیق دے دے یا اللہ جو مسجد دے پیسے جگہ دے باقی نے مولا اپنی رحمت نال اللہ تو آسانیاں پیدا فرما دے اور اللہ توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو اپنے بندیاں کو اے کم لیا اتنی بڑی مسجد اپنا گھر بنوایا مولا اس مسجد دا بھی جو کم باقی ہے جو جگہ دے پیسے باقی نے اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما دے یا اللہ بیماران شفا عطا فرما یا اللہ بیماران شفا عطا فرما مولا فوت شدگان نو معاف کر دے اللہ جو بھی تیرے بندیاں دے مسائل نے اللہ حل فرما مولا اپنی رحمت دے نال ساڑھے شاہ صاحب دی ہمشیرہ نو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما مکمل شفا عطا فرما اپنی رحمت نال شفا عطا فرما جو بھی بیمار نے مولا شفا عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال مولا قاری افتخار صاحب دی والدہ صاحبانو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اپنی رحمت نال شفا عطا فرما مولا فوت شدگان نو معاف کر دے یا اللہ اپنی رحمت دے نال مولا ساڑی دعا قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين